اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. اچھی آمین تو کہہ دو یار. اب میں جو بات کہنے لگا بڑی توجہ سے سننا، میں سمجھانے کے لیے مثال دینے لگا. حضرت صاحب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے. ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے اور صوفی صاحب تسی چھوٹا گوشت چھاڑ دیو، تسی حضرت جی بڑا گوشت چھاڑ دیو، تسی حضرت جی نمک چھاڑ دیو، تسی مٹھا چھاڑ دیو. جھوٹ نہیں بولنا، بات سچی کرنا. چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اچھی بولو یار. نہیں ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی. اچھا آپ میں سے کوئی مجھے بتلائے گا چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اچھی بولو یار. بڑا گوشت، نمک، میٹھا. یا ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. حضرت صاحب سوچنے والی بات ہے. ڈاکٹر کے کہے سے من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے، چھوٹا کو چھوڑ رہا ہے، اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، زنا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا. حضرت صاحب ایک میرا دوست تھا، مٹھائی بڑی کھاتا تھا. مٹھائی کا ڈبہ رکھو تھوڑی دیر کے بعد فینش. ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ دی. میں کہا یار انہیں کھانا ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے. کسی نے منع کر دیا؟ اونچی بولو. میں نے کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا گا تو؟ کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے. ڈاکٹر میرا، اونچی بولو، ڈاکٹر میرا. میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی ڈاکٹر کے کہے سے تو مٹھائی چھوڑا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. میں نے کہا ڈاکٹر کو تو کہتا ہے خیر خواہ ہے. حضرت جی اس کی خیر خواہی کب تک ہوتی ہے؟ جتنی دیر فیس جیب میں ڈالتے رہو گے. فیس کے لیے پیسے نہیں اندر جانے دیتے ہیں. باری بندہ بٹھایا، پہلے فیس دیو پھر اندر جاؤ. فیسا بھی دیندے رہو. خیر خواہی کب تک؟ جتنی دیر سانس میں سانس. مر گئے تو خیر خواہی. اونچی بولو یار. یار ایک میری بات بڑی توجہ سے سننا، بڑے غور سے سننا. الحمدللہ یہ میری خوش بختی ہے، میرے جیسے جاہل کو آج علماء اکرام کو سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے. تو یہ میری اصلاح فرمائیں گے. تو آپ حضرات کو بھی میں نے پہلے ہی کہہ دیا میری بات غلط ہو میری اصلاح کر دینا یار. بندہ اس دنیا میں جو بھی ہیرا پھیری کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، زمینوں پر قبضے کرتا ہے، بہنوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر رہا ہے. ابا جی فوت ہو جائے نا، رشتہ دار کٹھے ہو جائے نا، بھائی کہتا ہے بہن سے بہن حصہ چاہیے کہ بھرا چاہیے؟ بھائی چاہیے کہ حصہ چاہیے؟ اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ تو رشتہ داری ختم. حضرت جی تاڑی وہ بہن نہیں لگ دی، او چھڑو آفا جی بہن کا دی جن نے حصہ لے لیا. میں نے کہا بھائی اس نے تو ایک حصہ لیا،
تو نے رشتہ داری سے نکال دیا، تجھے تو 2 ملے ہیں، تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے۔ شرم نہیں آتی؟ جس کو رب حصے دار بنا رہا ہے، تو کون ہے حصہ چھیننے والا؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء پہلا پارہ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلا رکوع ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ بظاہر چرگا کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، بروس کھا رہا ہے، کڑائی کھا رہا ہے، حقیقت میں آگ کھا رہا ہے۔ ارے یہی آگ تجھے دنیا میں جلائے گی، راتوں کو نیند، یہی آگ قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی جہنم میں جلائے گی۔ آپ میں سے پتہ نہیں شاید کسی نے نام سنا کہ نہیں، ایک بزرگ سندھ میں ہے، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ، سندھ حیدرآباد میں نا، ان کا بڑا عالیشان دربار ہے بھٹ شاہ کے نام سے۔ جیسے ہمارے ہاں میاں محمد رحمت اللہ پنجابی زبان کے شاعر ہیں، صوفی ہیں، یہ سندھی زبان کے شاعر ہیں۔ حضرت صاحب انہوں نے اپنے ملفوظات میں ایک بات لکھی، کئی بندوں کی یار کایا پلٹ گئی ہے، آج میں چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے بھی پیش کروں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سخت سردیوں کی رات تھی، میری والدہ ماجدہ نے مجھے تہجد میں اٹھا دیا اور کہنے لگی بیٹا کہیں سے آگ لاؤ، میرے وضو کا پانی گرم کرو، میں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ یہ بزرگ جو سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں نا، یہ میری بات سمجھ رہے ہیں، پہلے وقتوں میں آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی تھی۔ کہنے لگا میں اٹھا پورا گاؤں پھرا، آگ نہ ملی، آگ اونچی بولو، کہنے ذہن میں خیال آیا دوزخ میں آگ جلتی ہے، کیوں نہ میں وہیں سے لے آؤں۔ اللہ کے ولی تھے، پرواز کی دوزخ کے دربان کے پاس چلے گئے، کہنے لگے جی مجھے تھوڑی سی آگ چاہیے، میں نے والدہ کے وضو کے پانی کو گرم کرنا ہے، انہوں نے وضو کر کے تو نماز تہجد پڑھنی ہے۔ آگے سے دوزخ کا دربان جواب کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے دوزخ میں آگ نہیں ہے، دوزخ میں آگ، کہنے لگا دوزخ میں آگ نہیں تو بھی دوزخیوں کو سزا کیسے ملے گی؟ کہنے لگا جو دوزخی دوزخ میں ہے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا۔ ارے وہ نمازیں نہ پڑھنے کی آگ ہوگی، وہ روزے نہ رکھنے کی آگ ہوگی، وہ شراب پینے کی آگ ہوگی، وہ زنا کرنے کی آگ ہوگی، وہ ماں باپ کی نافرمانی کی آگ ہوگی، وہ بے حیائی کے کام کرنے کی آگ ہوگی۔ یہی آگ اس کو دنیا میں جلائے گی، یہی قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی اس کو جہنم میں جلائے گی۔ اب سنو میری بات توجہ سے، ذرا دل کے کانوں سے بات سننا۔ بتا جتنی بھی ہیرا پھیری کرتا ہے، چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، قبضہ گروہ بناتا ہے، اولاد کے لیے کرتا ہے۔ کیوں بابا جی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کس کے لیے کرتا ہے؟ جب ہم مر جائیں گے اولاد قبر میں جائے گی؟ اونچی بولو یار۔ دوستوں کو راضی کرنے کے شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اور کہتے ہیں اوہ ساڑھے نال شراب پیو اور مت گھبرا، اسی تیرا ساتھ نہیں چھڑاں گے، اسی تیرے نال مراں گے۔ حضرت جی سچی گال دسنا، جنہوں مر جانے پھر نال مار دینے، پھر کہنے لے چلو کنے بو نہ اللہ پہ کڈو بار فٹافٹ۔ میاں محمد رحمت اللہ فرماتے ہیں کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہاں لے سے تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اجونا بھی بازیاں ہاریاں نہیں۔ ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ جائے گا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے، ابھی بھی سب کی آواز نہیں آ رہی۔ کوئی خیر خواہ قبر میں ساتھ جائے گا؟ اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے۔
اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوں گی، سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرمائے۔ اب میں ہاتھ باندھ کے آپ سے ایک سوال کروں گا، ایسی خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں، سب کی نہیں آواز آ رہی ہے۔ سب کی آواز آئے گی تو میں آگے چلوں گا۔ اگر خوش کرنے کا نسخہ بتلا دوں تو کر لو گے عمل؟ ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اگر خوش کرنے کا نسخہ، بھائی میں نسخے قرآن و حدیث سے بتلاؤں گا، یہ کوئی ڈاکٹر حکیم کا نسخہ نہیں ہے جس کے بارے میں کہو جی ہے یہ میں نے عمل کر لیا تو کدھر یہ ایکشن ہی نہ ہو جائے۔ یہ اس نبی کا نسخہ ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، ارے یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، وہاں تو نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ تو کیا خالہ نسخے پہ عمل کر لو گے؟ ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی۔ لو جی، نسخہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میری آنکھوں کی، اونچی بولو، نماز میری آنکھوں کی۔ اس حدیث پاک سے میں نے مطلب کیا اخذ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے امتی، جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ بات بھی سچی کہہ رہا ہوں حضرت جی، آپ اگر رات کے پچھلے پہر اٹھو، آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی؟ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے جواب دینا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں، ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی ہے، سرکار کی آنکھیں، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، کیا بابا جی سرکار دی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈیاں ہوتی ہیں؟ ارے جس نبی کا میلاد مناتے ہو، آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کرو، یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے۔ چلو حضرت جی، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ آپ کے والد صاحب یا پیر صاحب آپ کے لیے مدینہ شریف سے تحفہ لائیں، وہ تسبیح بھی ہو سکتی ہے، ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ اس تحفے کو ضائع کر دو، تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے، نہیں ابھی بھی سب کی آواز نہیں آ رہی۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ بندے، جو تحفہ مدینہ شریف سے آئے، جو اس کی قدر نہ کرے، تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے، یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے، یہ تحفہ بھیجنے والے رب العالمین ہیں، لانے والے رحمت للعالمین ہیں۔ جو اس تحفے کو ضائع کر رہے ہیں، ایمانداری سے بولیے گا، کیا رب تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا؟ سرکار راضی ہو جائیں گے؟ تو ہم یہاں آئے کاہے کے لیے؟ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ارے ہمارا مقصد ہی یہی ہے، ہم سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ تو جو چاہتا ہے اس سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا محبوب بھی راضی ہو جائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چلو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، ایک اور بات کر لیں۔ حضرت جی آپ نے میری بات کا جواب دینا ہے۔ مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ پیچھے والے بھی بولو یار، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ یار اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب
جنتی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہیں سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی اونچی بولو، نماز جنت کی لفظ جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو وہ کر دے کیوں نہیں؟ حضرت جی جب ایڈمٹ کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے، بغیر چابی کے میں جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کے بغیر، چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی جی کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو یار۔ اچھا یار اے موقع تے خوشی دا وے، اگر تسی ناراض نہ ہو وہ اجازت دیو تے تھوڑی جی کڑوی گل کہہ دیا، ناراض تو نہیں ہو گے؟ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں، اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے جانا پڑے گا؟ دوزخ دی آگ برداشت ہو جائے گی؟ یار آج جلدی ہوئی سگریٹ تے پیر آ جاوے چیخ نکل جاندی ہے، یہ سگریٹ دی آگ برداشت نہیں قدر جہنم دی آگ کی میں برداشت کرو؟ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے۔ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے جواب دے دو، دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ تھوڑا سا اور اونچی آواز سے۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست، چلو حضرت جی تسی دسنا، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا۔ تو آؤ آج امین بھائی کے اس محفل میں آنے والوں، میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، کیا نام ہے؟ دوسرے کا اچھی بول دو یار اتنی آواز سے بولو جو بیچارے اونگ رہے ہیں وہ بھی ذرا اٹھ جائیں۔ تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا، جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال ہے، تالا کھل جائے گا جی؟ 2 سے؟ 3 سے؟ حضرت جی 4 نال سے کھل جائے گا؟ کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنا؟ سب کی نہیں آواز آ رہی؟ یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیسے؟ تو چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو سارے ہی نمازی بن جاؤ گے، لیکن ایک شرط ہے نسخہ استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاؤ 10,000 روپیہ ڈاکٹر کو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ کہا رکھ چھڑو آرام آ جائے گا؟ کب آرام آئے گا؟ ڈرو میں تاڑ کو پیسے نہیں مانگتا، میں فیس بھی لیلا نسخہ دیاں گا، استعمال کرو، نمازی نہ بنو، میں تاڑا مجرم، کر لو گے استعمال؟ سب کی نہیں آواز آ رہی؟ تو جی نسخہ بالکل آسان، بالکل آسان نسخہ یہ ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ حضرت جی گل بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ گے مت لے جاؤ،
یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد چ روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار سچی بات بتانا، سارے نمازی بچے میرے آقا کتنا خوش ہوتے ہیں یار. یہ ہے محفل سجانے کا. یہ نہیں آئے دو چار ناتا سنیا لنگر کھادا تے مچھا نتا دیں دے آ گئے. یہاں آؤ اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ. ہم نسخے کی صبح کی ڈوز میں کا نسخہ مکمل سنا دی ہوتا نا، صبح دوپہر شام. سویدی خدا کرنے ناشتے تو پہلے کے ناشتے تو بعد. تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کیا میں کہا جی؟ ایک بندہ کہتا ہے صبح اٹھن لگ گیا دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو. نہ پڑھنے سے بہتر ہے. اور یار صبح اٹھ کے منہ دھوتے ہو نا؟ دھوتے ہو کہ نہیں دھوتے؟ کہ شیران نے منہ دھوتے ہوں گے. اور صبح اٹھ کے منہ دھوتے ہو نا تو وضو کر لو، دو سنت دو فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی بڑی آسان. فجر دی رہ جائے شیطان کرتا ہے اچھا ان کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے اتنی دیر تک ناشتہ. ویسے مجھے لگتا ہے جیسے شیطان کان میں پھونک مارے، بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہچانے. شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کے بعد ماننی چاہیے نا. تو آپ کیوں نہیں مان رہی؟ جو دو شیطان کو دشمن سمجھتا ہے وہ تو پھر اونچی آواز سے بولا ہے. جو اس کو اپنا دوست سمجھتا ہے اس سے ہمیں کوئی گلا نہیں. تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بولنا ہے. اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لوں گی. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. ہائے ہائے حضرت صاحب، حافظ صاحب ذرا ساڑھے کار نظر تے مارو. بھائی گھر میں کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا جی بیماری ختم ہی نہیں ہوتی، ایک اٹھتا ہے دوسرا لمبا پڑ جاتا ہے، اور بوکر ہر ویلے کھڑی رہتی ہے، لڑائی ہر ویلے ہی. اور بے برکتی کا یہ عالم ہے کہ سارا ٹبر کما رہا ہے، پیسے کا پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے. ذرا نظر مارو کسی نے کالا تے نہیں کر دیتا. اور سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں نے کہا یار مجھے یہ بتلا گھر میں قرآن پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جی نہیں. میں کہا پھر پیلا بھی نال ہی ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے. جب تو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا تیرا گھر ویران ہے. ویران گھر پہ شیطان قبضہ کرے گا، کالے پیلے سارے چلیں گے. اور اگر تو گھر میں تلاوت کلام پاک کرے گا تیرا گھر آباد ہوگا. آباد گھر پہ قبضہ کرنا مشکل ہے. گھر کے اندر قرآن پاک ہے، اس پر گرد و غبار پڑ رہا ہے، اور ٹی وی وی سی آر پہ مکھی نہیں بیٹھ دے، تیرے گھر میں برکت کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. کئی ایسے گھر سیوں کا کیڑا ان کو شہید کرتا جا رہا ہے. اتنا وقت نہیں کھول کے ہوا لگا دے. گھر میں برکت کیسے ہو جائے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے۔ ارے قرآن پڑھے گا تو شفا ہوگی نا۔ آیت غلط ہو، حوالہ غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، میں مجرم۔ اور اگر قرآن کی آیت بھی صحیح ہے، ترجمہ بھی صحیح ہے، پھر ہمیں عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا؟ ایک حدیث پاک بھی سنا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اور کعبے کی زیارت بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اس سے پہلے کہ قرآن بھی اٹھا لیا جائے اور خانہ کعبہ بھی اٹھا لیا جائے۔ اب ذرا بات بڑی توجہ سے سننا۔ صحابہ کرام علیہ السلام، یاد ہے کعبہ تو ایک عمارت ہے، اٹھا لیا جائے گا، ذہن میں آتا ہے، قرآن کیسے اٹھایا جائے گا؟ جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، وہ آگے پڑھائیں گے، وہ آگے پڑھیں، قرآن کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد جواب سنو، خدا کی قسم دل ہل جاتا ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ شعر یاد کرنے لگ پڑیں گے، قرآن کو چھوڑ جائیں گے۔ آج آدھا گھنٹہ کھڑے شعر سنا دیں گے، 10 صورتیں سناؤ، ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بہرحال ایک بندہ کہتا ہے میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا تو صبح اٹھ کے قرآن پاک کا دیدار ہی کر لیا کر، بھی دیکھنا تیرا دن کیسا پیارا گزرتا ہے۔ رات کی دوش یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو، کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ اب آئیے، میں نے جہاں سے شروع کیا تھا ادھر ہی واپس پلٹ کے آنے لگا ہوں، کہ جب اذان ہو تو اذان کے 2 جواب ہیں۔ کتنے؟ منچی بولو۔ پہلا جواب جو اذان کے کلمات مؤذن کہے وہی دہراتے جاؤ۔ یار ایک آخری سوال ہے، میں کس سے جواب چلے آپ سے ہی طلب کر لیتے ہیں۔ حضرت صاحب آپ اپنے گھر میں یا ڈیرے پہ کوئی ملازم رکھو، کیا رکھو؟ اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلایا پھر بھی نہیں آیا، تیسری مرتبہ بلایا پھر بھی نہیں آ رہا، آپ کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ اس کو چھٹی کرا دو گے؟ اس کو سزا بھی دو گے؟ میں کہنا صوفی جی غریب آدمی ہے، کیوں مار دے بھیجے، کیوں چھٹی کرا رہے ہو؟ جواب ملتا ہے افضل جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں، 3 دفعہ بلایا، مجھے بولو۔ میں نے کہا جو 3 دفعہ بلانے پر نہ آئی اس کی یہ سزا ہے۔ کبھی سوچتا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اذان کا جواب دو گے آپ کو اذان یاد ہو جائے گی، عورتوں کو بھی یاد ہو جائے گی، مردوں کو بھی یاد ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں جلدی اذان پڑھو، اگر مرد پڑھنے والا نہیں تو عورت ہی اس کے کان میں اذان پڑھ دے۔ کیا میں نے کہا؟ مرد نہیں ہے تو بھئی اتنی جلدی کیا پڑھی ہے؟ آؤ جلدی کی بات بتلاؤ۔ پہلے وقتوں میں مٹی کا برتن استعمال ہوتا تھا، اور مٹی کا برتن استعمال کرنا سنت ہے۔ حدیث پاک میں جس گھر میں مٹی کا برتن ہوگا فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ پہلے سیانی مائیں مٹی کا کوڑا برتن پیالہ استعمال کرنے سے پہلے اس کو خوشبو والے پانی میں ڈبو دیتی، 1 آدھ دن ڈبو رہتا، پھر نکال کے خشک کر کے پھر استعمال کرتی۔
پھر جب بھی پانی پیتے خوشبو آتی تھی۔ اچھا اب بات توجہ سے سننا، دو برتن ہیں خوشبو والے پانی، ایک میں کوڑا برتن ڈبو دو، ایک میں استعمال شدہ، پھر نکال کے خشک کرے استعمال کریں، زیادہ دیر خوشبو کس میں سے آئے گی؟ تھوڑا سا اچھی آواز، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوڑا برتن جو نا اس کے مسام خالی ہیں، اس میں خوشبو والا پانی اندر تک چلا جائے گا، استعمال شدہ کے مسام بھر چکے ہوئے ہیں، اس میں اندر داخل نہیں ہوگا، زیادہ دیر خوشبو نہیں آئے گی۔ تو بھائی ہمارے امین صاحب نے مکان بنایا ہے، یہ ابھی کوڑا ہے، اس میں ذکر مصطفیٰ اندر تک داخل ہو گیا تاکہ جب بھی کوئی اندر داخل اس کو ذکر مصطفیٰ کی خوشبو آیا کرے گی۔ یہ ہے محفل میلاد کروانے کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب تبرک آ جائے سمجھو بس بس کر دیں، اس لیے میں دعائے خیر کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی میں نے عرض کیا ہے اس پر ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔